أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. ملے گی جنت پیے گا کوثر اسی کو محشر میں چین ہوگا. نبی کریں گے محبت اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا. نبی کریں گے محبت اس سے جس کے دل میں حسین ہوگا. عزیزان قدر، یہ ذکر شہدائے کرب و بلا کی چوتھی محفل ہے. بڑے خوش نصیب ہیں اس محلے کے لوگ کہ جنہوں نے وقت اور موقع کو بہترین جانا اور اپنے اس محلے میں اور خاص کر خانہ خدا میں جو ہے نا ذکر شہدائے کرب و بلا کی یہ محفل منعقد کی. حضرات، یہ کارواں پہلی محرم سے چل رہا ہے اور اس کارواں کے جو ہے نا عظیم ساتھی آپ بھی بن چکے ہیں. قابل تبریک و تحسین ہیں آپ حضرات. میں شروع سے بتاتا ہوا چل رہا ہوں مختصر میں یہ کہ ذکر شہدائے کرب و بلا کس طریقے سے کیا جائے، کیونکہ سرکار امام عالی مقام یا اہل بیت پاک اطہار، ان سے ایک محبت جو ہے ایک مسلمان کو وہ فطری ہے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، جو اپنے آپ کو صحیح مسلمان مانتا ہے، تو امام عالی مقام سے اس کی محبت جو ہے نا فطری ہوگی. اہل بیت پاک اطہار سے یہ محبت کیا ہے؟ فطری ہوگی. اور سرکار امام عالی مقام کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ بھی کوئی نہ جانتا ہو، کچھ بھی کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ ان کا نام بچپن میں جو ہے نا جب سنتا ہے اور مائیں جو ہے نا جب دودھ پلاتی ہیں اسی دوران کچھ نہ کچھ جو ہے نا ان کے نام کا بتا دیا کرتی ہیں. یہ امام عالی مقام کی شان ہے. اور یہ کیوں بتایا جاتا ہے؟ وہ اس لیے بتایا جاتا ہے تاکہ جب ہمارا بچہ جب بڑا ہو، جب عقل شعور کو پہنچے، تو ابھی بچپن میں اس نے نام سنا تھا، تو اب اس منزل پہ پہنچ چکا ہے کہ ان کی ذات کا بھی مطالعہ کرے، ان کی صفات کا بھی مطالعہ کرے، ان کو جانے کہ کون امام عالی مقام تھے، کون سرکار امام حسین، اور انہوں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا رشتہ کیا ہے، اور سرکار ان سے محبت اتنی کیوں فرماتے ہیں، قرآن نے ان کا جو ہے نا مرتبہ کیا بیان کیا ہے، ان کے گھرانے کا کیا مرتبہ ہے. جب آپ یہ جانیں گے تو آپ کو جب پتہ لگے گا تو آپ کو ان کی عظمت کا علم ہوگا، اور جب عظمت کا علم ہوگا تو ان کے کارنامے کا بھی علم ہوگا. جب ان کے کارنامے کا علم ہوگا تو آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ سرکار امام عالی مقام نے اتنی بڑی قربانی کیوں پیش کی اور یہ کیسے پیش کر دی، تو آپ کو ان چیزوں کا پتہ لگے گا. لیکن ہوتا کیا ہے کہ بچپن میں ہم صرف نام سن لیا کرتے ہیں، اور جس طریقے سے ان کا ذکر ہوتا ہے غلط طور پر یا غلط روش کے طور پر، تو ہم جو ہے نا اس میں شامل ہوتے رہتے ہیں، اور ہم ان کی محبت میں ایسے کام انجام دے دیتے ہیں جو حقیقت میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقصد کے خلاف ہے. ان کا مقصد، ان کی زندگی اور ان کی جو بندگی ہے وہ ہم اس سے جو ہے نا پرے دوسرے کاموں میں ہم الجھ جایا کرتے ہیں.
حتیٰ کہ بعض تو ایسے ہیں جن کو آپ کے القاب بھی نہیں معلوم ہیں، جن کو جو ہے نا آپ کی ولادت کا بھی نہیں پتا ہے۔ میری یہی شروع سے یہ کوشش تھی کہ آپ حضرات اس طریقے سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جان جائیں کہ آپ کو ان کی قربانی کا مطلب بھی پتہ لگ جائے، کیونکہ آپ جب یا حسین کہیں تو آپ کی زبان پہ نہیں بلکہ دل میں یا حسین ہو، آپ کے دل میں حسین ہو۔ جب دل میں حسین ہوگا تو میں نے یہی ابھی شروع میں جو شعر پڑھا تھا وہ آپ کو جو ہے نا اس کا مطلب سمجھ میں آئے گا، اور آپ کو جو ہے نا اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ جب دل میں امام حسین ہوں گے تو سرکار کی محبت بھی ملے گی، جس کو سرکار کی محبت مل گئی جنت اس کی ہے، دنیا اس کی۔ تو صرف زبانی یا حسین کے ہم نعرے نہ لگائیں، زبانی ہم یہ نہ بولیں کہ یا حسین ہم محبت کرتے ہیں۔ محبت کا تقاضا میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ ہے کہ جس شخص کے سے محبت ہوا کرتی ہے وہ اس کی ذات کا باریکی سے مطالعہ کرتا ہے۔ آپ اپنے والد یا والدہ سے محبت کرتے ہیں، اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں، تو آپ یہ کوشش کرتے ہیں، یا ماں باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی منشا کیا ہے، اس کی چاہت کیا ہے، اور اس کی چاہت کے مطابق سب کچھ جو ہے نا اپنا نشاور کر ڈالتے ہیں کہ بچہ میرا کیسے خوش ہو جائے۔ وہ اپنی استطاعت بھر وہ کوشش کرتے ہیں کہ جس سے بچے کو خوش کر سکیں۔ بچہ روتا ہے، چیختا ہے، اپنی ضدیں منواتا ہے، وہ ان کی نظر ہر شے پہ ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب بچہ اپنی زبان سے جو ہے نا اپنی مقتضیات کو ادا نہیں کر پاتا ہے، وہ مانگ نہیں پاتا ہے، اس وقت بھی ماں باپ جو ہے نا اس کی جو ہے نیت کو جان جاتے ہیں، اس کے مطلب کو بھی جان جاتے ہیں، اور اس کی جو ہے نا منشا و مراد پوری کر دیا کرتے ہیں۔ یہ محبت ہے، یہ تو پریکٹیکل آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو ماں باپ اس چیز کا جو ہے نا ڈنڈورا نہیں پیٹتے صرف کہ ہاں ہم اپنے بچے سے محبت کرتے ہیں، بلکہ اس کا پریکٹیکل جو ہے نا کر کے دکھاتے ہیں۔ ان کی نظر جو ہے نا بچے کی ہر شے پہ ہوا کرتی ہے، بچے کی ہر حرکت پہ ہوا کرتی ہے، بچے کی منشا پہ ہوا کرتی ہے، بچے کے مقصد پر ہوا کرتی ہے، اس کو کیا پسند ہے، اس کو کیا نہیں پسند ہے، ہر چیز پہ جب یہ نظر ہوا کرتی ہے۔ ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ امام عالی مقام سے ہمیں محبت ہے، اور کیوں محبت نہ ہو، کیونکہ امام عالی مقام کی محبت سرکار کی محبت ہے، اور سرکار کی محبت اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ اور یہی اصل ہے کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا کو راضی کر لیں، اور خدا کو جو ہے نا آپ راضی کیسے کر سکتے ہیں؟ تو خدا تعالی ارشاد فرماتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو، خدا سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، میرے طریقے پر چلو۔ تو سرکار امام عالی مقام کو دیکھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا ان سے کس قدر محبت فرمائی ہے اور کس طریقے کا جو ہے نا نہج اپنایا ہے۔ تو گویا کہ امام عالی مقام کی، جیسا کہ مولانا صاحب ابھی بتا رہے تھے کہ سرکار نے بارہا دعا فرمائی ہے کہ اللہ جو حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ گویا کہ جب ہم سرکار امام عالی مقام سے محبت کر رہے ہیں تو سرکار سے محبت کر رہے ہیں، اور سرکار کی محبت جو ہے نا قرآن شریف سے ثابت ہے، وہ خدا کی محبت تو سرکار کی محبت جو ہے یہ خدا کی محبت ہے۔ تو سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اصل محبت کیا ہے؟ آپ سنیں، آپ اس طریقے کی محفلوں میں آئیں اور ایسی محفلیں سجائیں تاکہ جو غلط چیزیں جو ہے نا ہمارے معاشرے میں سرکار امام عالی مقام کے ذکر کے نام پر یا ان کی محبت کے نام پر یا جو ہے نا ان سے محبت کے اظہار کے نام پر جو غلط چیزیں ہو رہی ہیں وہ جو ہے نا رک جائیں۔ آپ کو جو ہے ان کو روکنا بھی نہیں پڑے گا جب آپ اس طریقے کی محفلیں اپنی جگہ پہ منعقد کروائیں گے۔ اور یہ محفلیں، میرا یقین ہے، میں خدا کے گھر میں ہوں، یہ محفلیں جو ہے نا ایسی محفلیں ہیں ان کو ہلکا نہ سمجھا جائے۔ یہ محفلیں، یہ جگہ اور یہ خانہ خدا کل بروز قیامت جو ہے نا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے نا یہ گواہی دے سکتا ہے کہ اے جو ہے نا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے نواسے کی
محفل میں یہ تمام لوگ حاضر تھے اور یہ موجود تھے، یہ جو ہے نا آپ کے نواسے کا ذکر سن رہے تھے، اس میں شریک تھے، آپ جو ہے نا ان کی شفاعت فرما لیجیے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے نواسے سے کس قدر محبت فرماتے ہیں، اور یہ بھی فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جو میرے بیٹے میرے حسین سے محبت کرتا ہے۔ تو یقیناً جو ہے نا ہمارے لیے آخرت میں یہ کارآمد ہو سکتی ہے۔ تو اس طریقے کی محفل میں جب آپ حاضر ہوں گے، آپ کو سرکار امام عالی مقام کے بارے میں جانکاری ہوگی، ان کے مقصد کے بارے میں جانکاری ہوگی، ان کے مطلب کے بارے میں جانکاری ہوگی۔ جب آپ کو اصل جانکاری ہوگی تو آپ اصل محبت کی طرف پلٹیں گے۔ آپ پھر یہ کوشش کریں گے کہ ہم وہ نہ کریں جو ہمیں اچھا لگے، ہم وہ کریں گے جو ہمیں امام عالی مقام کو اچھا لگے گا، ہم وہ کریں گے جو سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھا لگے گا، ہم وہ جو ہے نا وہ کام انجام دیں گے جو خدا کو پسند ہوں گے، ہم وہ کام ہرگز جو ہے نا انجام نہیں دیں گے جس میں خدا اور رسول کی ناراضگی ہو، جس میں امام عالی مقام کی ناراضگی ہو۔ ایسے کام ہم ہرگز نہیں انجام دیں گے۔ آپ دیکھتے ہیں سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت، اور یہ ایک بات سن لیجئے کہ میں کسی کی محبت پر انگلی نہیں اٹھا رہا، میں بس اتنا بتا رہا ہوں کیونکہ ہر ایک مسلمان تو مسلمان سرکار امام عالی مقام کی وہ ذات ہے کہ جہاں جہاں حضور کی نبوت ہے، جو شے حضور کی نبوت کا جو ہے نا اعلان کرتی، ان کی رسالت کو تسلیم کرتی ہے، وہ امام عالی مقام سے محبت جو ہے نا کیا کرتی ہے، کیونکہ سرکار جو ہے نا صرف انسانوں کے لیے نبی نہیں ہے، انسانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت ہے۔ جن کے لیے سرکار جو ہے نا رحمت ہے، ان کے لیے جو ہے نا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہے۔ تو آپ محبت کرتے ہیں، جو کام آپ انجام دیتے ہیں وہ میرا حسن ظن ہے کہ آپ ان کی محبت ہی میں کرا کرتے ہوں گے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن آپ کو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ جو ہے نا وہ کام میں اتنی اچھائی لے آئیں اور وہ بہتری پیدا کر لیں کہ سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کا یہ عمل پسند آ جائے، یہ چیزیں پسند آ جائیں، اور وہ کہیں کہ ہاں یہ میرے پکے ماننے والے ہیں، یہ مجھ سے سچی محبت کرنے والے ہیں، ان کا دعویٰ سچا ہے، یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں، یہ صرف زبانی جو ہے نا حسینی نہیں ہے بلکہ دل سے بھی حسینی ہے، اپنی رفتار سے بھی حسینی ہے، اپنے کردار سے بھی حسینی ہے، اپنی گفتار سے بھی حسینی ہے، اپنے عمل میں بھی حسینی ہے، اور اپنی جو ہے نا شب و روز میں بھی حسینی ہے۔ یہ صرف نام کے حسینی نہیں ہے۔ یہ جب چیزیں جو ہے نا ہمیں پتہ ہوں گی، ہم چیزیں انجام دیں گے تب کریں گے۔ اور آپ یہ نہ سوچئے کہ یہ واقعہ کربلا یہی ایک ایسے ہی واقعہ ہو گیا ہے۔ آپ یہ ایک پہلو ہے کہ جب سرکار امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کریں گے تو آپ وہ کام انجام دیں گے کہ جو ان کو پسند ہیں۔ ایک دوسرا پہلو اور بھی ہے کہ اگر سرکار امام عالی مقام کی محبت ہمارے دل میں نہیں ہے تو گویا کہ ہم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر رہے ہیں، کیونکہ سرکار فرماتے ہیں کہ من ابغضہما فقط ابغضنی، کہ جس نے ان دونوں شہزادوں کو ناراض کیا اس نے مجھ کو ناراض کیا۔ آپ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم میں سے کوئی جو ہے نا یہ تھوڑا سا جو ہے نا ذرہ برابر ایسا ایمان یا عقیدہ رکھتا ہوگا کہ ذرہ برابر امام علی مقام کے لیے کوئی شان ان کی عظمت میں جو ہے نا گستاخی ہوگی، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہم میں لا علمی کی بنیاد پر اور جو ہے نا جانکاری نہ ہونے کی بنیاد پر ہم ایسے اشخاص کے ساتھ جو ہے نا اٹھنا بیٹھنا کر لیا کرتے ہیں، ان کے ساتھ کھانا پینا کر لیا کرتے ہیں، ان سے ملنا جلنا ہمارا ہو جایا کرتا ہے، ان سے نکاح اور مناکحت ہو جایا کرتی ہے، ان کے ساتھ ہمارا جو ہے نا ہمارا کھانا پینا اور چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا اور ان کے پیچھے نمازیں پڑھنا اور ان کے ساتھ جو ہے نا رہنا سہنا ہو جایا کرتا ہے۔ جو دل میں جو ہے نا بغض نبی رکھتے ہیں بغض حسین بھی رکھتے ہیں۔ تو آپ ذرا سوچیں تو صحیح کہ آج اگر دنیا میں کوئی شخص جو ہے آپ کے ارد گرد خدا نہ خواستہ اگر کوئی جو ہے نا بڑا پکا اور سچا دوست ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کسی غلط معاملے میں پھنس جائے، اس کے اوپر کوئی الزام جو ہے نا عدالت یا حکومت کی طرف سے عائد ہو جائے اور اس کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ نکل جائے، تو ہم میں کون یہ ہمت کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ ہم کھڑے ہو جائیں، اس کے ساتھ ہم سب کے سامنے بیٹھ جائیں؟
جب یہ دنیا میں ہم یہ چیزیں کرتے ہیں ایسے شخص کے ساتھ کہ جس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمیشہ کے لیے تھا، جب وہ دنیا کے کسی معاملے میں جو ہے نا متہم ہو گیا، الزام اس پر عائد ہو گیا، جب اس سے دور ہو گئے، تو سوچو کہ آخرت کا معاملہ تھا کہ امام عالی مقام کے گستاخوں کے ساتھ یا ان کے نانا کے گستاخوں کے ساتھ ہم کس طریقے سے بیٹھ سکتے ہیں، ہم ان کے پیچھے جو ہے نا کیسے نماز پڑھ سکتے ہیں، ہم جو ہے نا ان کے ساتھ کیسے جو ہے نا کھا پی سکتے ہیں۔ یہ معاملہ عقیدے کا ہے، دنیا کے معاملے میں ہماری احتیاط ہو جایا کرتی ہے، لیکن جب آخرت کی بات آتی ہے تو ہماری احتیاط کہاں چلی جاتی ہے؟ مسلمانوں یہ بات غور کرنے کی بات ہے، دل پہ ہاتھ رکھو کہ ہم کیا صحیح معنوں میں محبت کرتے ہیں۔ سرکار کی حدیث شریف سنو کہ سرکار فرماتے ہیں المرء مع من احبا، کہ اس شخص کا انجام اس شخص کے ساتھ ہوگا جو ہے جس سے محبت کرے گا۔ اگر ہم سرکار امام عالی مقام سے محبت کرتے ہیں تو یہ جان لیجئے کہ ہمارا عشق ان کے ساتھ ہوگا، مگر اس شرط کے ساتھ کہ ادھر امام عالی مقام سے محبت ہو، ادھر یزید پلید سے نفرت بھی ہو، ادھر سرکار امام عالی مقام کے ماننے والوں سے محبت ہو، ادھر یزیدی اور پلیدی جو ہے نا کردار والوں سے نفرت بھی ہو۔ محبت کا یہ نہیں ہے کہ ہم نے ایک طرف یہ کر دیا کہ ہم آپ سے محبت کرتے، دوسری طرف جو ہے نا ہم جا کے ان سے جو ہے نا میل ملاپ رکھیں، یہ محبت کا معنی نہیں ہے۔ آپ جب کلمے کی طرف جب غور کریں گے تو کلمے میں کیا آتا ہے؟ پہلے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی۔ سمجھتے ہیں کہ پہلے جو ہے نا کہ تمام باطل معبودوں کا انکار ہوا کرتا ہے، پھر رب کا اقرار ہوا کرتا ہے۔ صرف یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم اللہ میرا معبود ہے، بلکہ کوئی معبود نہیں۔ اسی طریقے سے جب ہم سرکار امام عالی مقام سے محبت کرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں یا حضور سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ ہونا چاہیے کہ جب ہم سرکار سے محبت کرتے ہیں تو گویا سرکار کے دشمنوں سے نفرت بھی ہمارے اندر ہے۔ جب ہم امام عالی مقام سے محبت کرتے ہیں ان کے دشمنوں سے، ان سے بغض رکھنے والوں سے نفرت بھی کرتے ہیں، بھلے ہی وہ جو کتنے بڑے تاج اور تخت کے ساتھ آ جائے، بھلے ہی وہ کتنا جو ہے نا بڑے جبہ اور قبہ میں آ جائے، بھلے ہی وہ کتنی نمازیں پڑھتا ہو، بھلے ہی وہ کتنے سجدے کرتا ہو، بھلے ہی وہ کتنے تقوی والا ہو، لیکن اگر سرکار امام عالی مقام کا گستاخ ہے یا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس کے سینے میں بغض ہے تو ایمان والا ہرگز نہیں ہے، چاہے وہ جتنی نمازیں پڑھ لے، کیونکہ شیطان سے بڑھ کر کسی نے نمازیں نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے سنا کہ شیطان نے جو ہے نا دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، بڑا عبادت گزار تھا، بڑا متقی تھا، بڑا پرہیزگار تھا۔ اللہ کی بارگاہ میں جب اس کا سامنا ہوا، جب آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے تکلیف فرمایا تو کہا کہ فرشتوں سے حکم دیا سجدہ کرو، فرشتوں نے فوراً سجدہ کر لیا، لیکن شیطان نے نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ تو نے جو ہے نا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو شیطان اپنے علم اور عقل کی بنیاد پر کیا کہنے لگا، اس کے اندر غرور آ گیا اور کہنے لگا مولا تو نے تو مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور ان کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ آگ تو اکثر افضل ہوا کرتی ہے کیونکہ آگ کا کام ہونا ہے بلند ہونا، آگ کا جو ہے نا کام بلند ہونا ہے اور مٹی کا کام جو ہے نا نیچے ہونا ہے، نیچے جو ہے نا پست ہونا ہے۔ تو ایک بلند شے، ایک افضل شے، ایک مفضول شے اور پست شے کو کیسے سجدہ کر سکتی ہے؟ لیکن اس مردود نے یہ نہ جانا کہ اس نے اپنی عقل کا تو استعمال کیا، مگر اس نے خدائے وحدہ لا شریک کے حکم کا انکار کیا۔ اگر جب خدا کا حکم آ جائے اور نبی کی عزت کی بات آ جائے، نبی کی تعظیم کی بات آ جائے تو اپنی عقلوں کو ایک کنارے چھوڑ دیا کرنا چاہیے، اپنی عقلوں کو دور رکھنا چاہیے، اپنی عقلوں کا وہاں استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہماری بنیاد تو یہی ہے نا یؤمنون بالغیب، کہ ہم چھپے ہوئے پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ رب العزت کو کس نے دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا ہے، ہم نے حضور کو مانا ہے، ہم نے یہی تو کہا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ہم نے تجھے بن دیکھے خدا مان لیا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد، یادگار امام علی مقام، نعرہ تکبیر۔ حضرات، اور امام علی مقام کی جو قربانی ہے وہ ہمارے لیے اس معاملے میں بڑی مشعل راہ ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، آپ بارہا سنتے ہوں گے تقریروں میں، آپ نے سنا ہوگا بیانات میں کہ جو 22,000 کا لشکر تھا
اور ادھر 72 جو ہے نا 72 نفوسان قدسیہ تھے، 22,000 کا لشکر تھا، وہ بھی کربلا میں نماز پڑھتا تھا، اور ادھر 72 والے بھی نماز پڑھتے تھے. ادھر ویسے ہی ان کی آذانیں ہوا کرتی تھی، ادھر جو ہے نا 72 والوں کی ویسے ہی آذانیں ہوا کرتی تھی. اس میں بھی ایک لفظ آتا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ہی نواسے کے جو ہے نا سامنے تیر و تلوار کی بوچھار کرنے والے وہی آذان پڑھتے تھے، جن کا نام جو ہے نا اپنی آذان میں لیا کرتے محمد الرسول اللہ. اور نمازوں میں وہی درود پڑھتے تھے جس میں یہ تھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، کہ ان پر درود بھی پڑھ رہے ہیں، کیونکہ بغیر ان پر درود پڑھے ان کی نماز بھی کیسے ہو سکتی ہے. ان پر درود بھی پڑھ رہے ہیں، ان کے خلاف تیز اور تلوار بھی نکالے ہوئے ہیں. ہائے یہ کیسی عقل ہے. یہیں پہ اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، یہیں پہ اپنے دل پر ہاتھ رکھنا چاہیے. کیا امام عالی مقام نے نہ سوچا ہوگا کہ ہم تو 72 ہی 22,000 کا لشکر ہے، کیوں نہ اس میں شامل ہو کے ہم نماز پڑھ لیں. لیکن کیونکہ وہ بظاہر تو دکھ رہے تھے کہ نماز پڑھنے والے تھے، بظاہر تو آذانیں انہی کے جیسی تھی، لیکن ان کا موٹیو اور ان کا مقصد، ان کا مطلب باطل تھا. وہ یزید کی طرف سے تھے جس نے جو ہے نا شریعت پر حملہ کر دیا تھا. وہ ظاہر تو جو ہے نا مسلمان نظر آ رہے تھے، وہ بظاہر تو بالکل مسلمانوں اور حقانی لوگوں کی مانند تھے، لیکن اندر جو ہے نا ان کے ایمان کی روح سلب ہو چکی تھی. اسی لیے امام عالی مقام نے ان کے سامنے جو ہے نا اور ان کے بیچ میں یہ حد فاصل جو ہے نا قیامت تک کے لیے جو ہے نا یہ نافذ کر دی کہ کل کوئی شخص بڑے چپوں میں اور جو ہے نا اپنی عبادت، اپنی ریاضت، اپنے روزے، اپنے نماز، اپنی جو ہے نا متقی اور اپنے اتقاء و پرہیزگاری کی بنیاد پر ہو سکتا ہے تم کو بہکانے آ جائے، لیکن تمہیں جو دیکھنا ہے وہ اصل حقیقت دیکھنا ہے. کیا یہ حق پر صحیح معنوں میں ہے؟ کیا ان کا عقیدہ درست ہے؟ کیا ان کا راستہ درست ہے؟ اگر درست ہے تو تم ان کو ماننا، ان کی ظاہری حالت کو نہیں دیکھنا، ان کے پیچھے ہو جانا. لیکن اگر وہ باطل ہے، بڑے ہی کتنی بڑی قوت والا ہو، پھر تمہیں اپنا گھر، اپنا مکان، اپنی دکان یا اپنی مال، اپنی دولت، اپنی شہرت، اپنی عزت اور اپنا دبدبہ، اپنا وقار اور اپنا سب کچھ جو ہے نا نچھاور کرنا پڑے، لیکن تم حق سے باز نہیں آنا، بلکہ باطل کے سامنے تم ڈٹ جانا، سب کچھ قربان کر دینا، مگر اپنے ایمان کا سودا ہرگز نہیں کرنا. یہ امام عالی مقام کی قربانی کا مقصد ہے. یہ امام عالی مقام نے جو ہے نا ہمارے لیے ایک بہترین مثال پیش کر دی، ایسا نصاب قائم کر دیا کہ ہم اگر ان کے ماننے والے ہیں تو یقین جانیے آپ ان سے محبت کرتے ہیں. میں یہ خدا کے گھر میں ایسی عبارتیں ہیں کہ ان کو جو ہے نا بیان کرنا اپنی زبان کے لیے توہین سمجھتا ہوں، اپنی زبان پر جو ہے نا لانا نہیں چاہتا. لیکن یقین جانو یہ یوں ہی بات نہیں ہے، یہ دل کے پھپولے ہیں کہ جب وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ایسے بدبخت جو ہے نا ظالم کلمہ بھی پڑھتے ہیں، اور جب ان کا کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم جو ہے نا امام حسین کو ماننے والے ہیں، لیکن کہیں اپنی کتابوں میں ایسی خباثتیں بھری ہیں مسلمانوں، اگر آپ کو سنا دیا جائے تو آپ کے دماغ سے آپ کی دماغ کی نسیں جو ہے نا بہت تیز کام کرنے لگیں گی اور آپ کا دل بے چین بے قرار ہو جائے گا. ارے کون ایسا شخص ہے یہ کہہ سکتا ہے کہ امام عالی مقام جو ہے، کوئی ایسا مومن ہے سچا مومن جو کہے کہ امام عالی مقام اپنے اقتدار کے لیے جنگ کے لیے نکلے تھے؟ کوئی ایسا شخص ہے جو یہ کہے کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے؟ یزید پلید مردود کو ایک شہزادہ بول رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھا، وہ برحق تھا. ایسے اپنے آپ کو مسلمان بھی کہہ رہے ہیں اور ایسے الفاظ بھی نکال رہے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تکلیف دے رہے ہیں، امام عالی مقام کی ذات کو تکلیف دے رہے ہیں، اسلام پر یہ حملہ کر رہے ہیں. ایسے لوگ جو ہے نا چپ و قبہ والے بھی ہیں اور بڑی بڑی دستاروں والے بھی ہیں، اپنے بیانات اس طریقے سے دیا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. مسلمانوں اسی لیے میں بتا رہا ہوں، آپ جو ہے نا ظاہری عبادت پر یا چپ و قبہ پر نہ جائیں، بلکہ ایسے لوگوں کو پہچان کر ان سے جلد دور ہو جائیں، کیونکہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت اور نحوست نازل ہوا کرتی ہے. کہیں آپ ان کے ساتھ ہو تو اس لعنت اور نحوست میں شامل نہ ہو جائیں. تو اپنے آپ کو جو ہے نا بچائیں. یہ تو بات رہی کہ ان لوگوں کو جو ہے نا سمجھانے کی کہ ایسے لوگوں سے آپ کو دور رہنا ہے. دوسری شے یہ کہ آپ کو
ایسے اعمال سے بھی دور رہنا ہے کہ جس سے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف ہو. آپ کو معلوم ہے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے لیے, دین کے لیے, اپنے مذہب اسلام کے لیے اپنی قربانی کو پیش کیا ہے, اس کو بچانے کے لیے پیش کیا ہے. اب ذرا غور کریں کہ اگر کوئی چیز اسلام میں حرام ہے, اگر کوئی چیز مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے, کوئی چیز جو ہے نا شریعت کے مخالف ہے, تو سوچو کیا وہ امام عالی مقام کے مخالف چیز نہیں ہے؟ یقیناً ہے کہ اگر جو شے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مخالف ہے یا حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مخالف ہے, وہ سرکار امام عالی مقام کی ذات کے مخالف بھی ہے اور ان کے عمل کے بھی مخالف ہے اور ان کی قربانیوں کے خلاف کی بغاوت بھی ہے. کیونکہ سرکار امام عالی مقام نے جو جان پیش کی, جان کا نذرانہ پیش کیا, یہ مصیبتیں, یہ صعوبتیں, یہ مشقتیں اور سب کچھ جو ہے نا لٹایا اور سب کچھ قربان کیا, وہی شریعت کو تو جو بچانے کے لیے تو لٹایا تھا. اگر ہم انہی کی محبت میں ان چیزوں کو انجام دیں گے تو سوچئے کیا یہ ہم جو ہے نا اصلی حسینی کہلائیں گے؟ ہم تو وہ کام انجام دیتے ہیں ان کی محبت کے نام پر جس سے یزید خوش ہوتا ہے, یزیدیت خوش ہوتی ہے. معاذ اللہ آپ ایسے کاموں سے بچیں. حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف منع فرمایا ہے. آپ جس وقت چاہیں مجھ سے حوالہ لے لیں کہ میں اپنی زبان سے کچھ نہیں بولتا اور نہ اپنی زبان سے ابھی کچھ بول رہا ہوں, اللہ کے گھر میں بول رہا ہوں کہ سرکار نے ڈھول تاشے منع فرمائے ہیں, ان کو جہنم کی آوازوں میں سے ایک جہنم قرار دیا ہے. ذرا سوچو تو صحیح, اگر ہم ڈھول تاشے امام علی مقام کے نام پر, ان کے ذکر کے نام پر یا ان کی محبت کے نام پر بجائیں گے تو گویا کہ ہم امام علی مقام کی قربانی کے مقصد کے خلاف کام انجام دے رہے ہیں, ان کو ناراض کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کیونکہ سرکار امام علی مقام کبھی خوش نہیں ہو سکتے کہ ان کے نانا کی شریعت پر جو ہے نا کوئی آنچ اٹھائے. اور آج بھی جو ہے نا ان کی روح اور ان کے ماننے والے آج بھی جو ہے نا اس پر اسلام پر پہرا دیتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج بھی اگر کوئی باطل طاقت اٹھتی ہے تو امام عالی مقام کی قربانی کا صدقہ ہے کہ اس کے اندر جس میں جو ہے نا حق و باطل کو سمجھنے اور اس کے باطل کے خلاف کھڑے ہونے کی جسارت اور حرارت جو آتی ہے وہ قربانی امام حسین سے آتی ہے. تو حسین نام جو ہے نا کسی صرف ایک ہستی کا نہیں بلکہ حسینیت ایک جو ہے نا مقصد اور جو ہے نا ایک مطلب کا نام ہے. جب تک قیامت باقی رہے گی حسینیت باقی رہے گی. اور یہ بھی جان لیجئے کہ سرکار امام عالی مقام کا نام تو زندہ ہو گیا, حسینیت بھی باقی ہے, لیکن اب واقعہ کرب و بلا کے بعد کسی میں یہ جسارت تو نہیں تھی کہ یزید کے نام سے آ کر جو ہے نا باطل کوئی سامنے ٹکرائے. تو اب یہ سوچ لیا کہ یزید کے نام سے تو نہیں آئیں گے, یزید کا تو نام مٹ گیا کیونکہ یزید ایک ایسا نام ہو گیا کہ جس کو کوئی رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا. لیکن ہاں باطل نے جو ہے نا ایک نیا جامہ اوڑھ لیا, وہ ایسا جامہ کہ جو لوگوں کو لگے کہ یہ بظاہر تو بہت اچھے ہیں لیکن پس پردہ وہ یزیدیت کو فروغ دے رہے ہیں. آج بھی آپ کو مقابلہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے کو حسینی بنائیں اور اپنے اندر حسینیت بھی پیدا کریں تاکہ جو چھپے ہوئے یزیدی ہیں اور یزیدیت ہے اس کا صحیح سے مقابلہ کر پائیں. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کاموں کو انجام نہ دیں. یہ بہت سی جو ہے نا رسومات غلط پھیلی ہوئی ہیں, آپ ہم سب ان سے توبہ کریں, باز آ جائیں. یہاں جب سرکار امام علی مقام نے سب کچھ قربان کر دیا اللہ کے لیے اور اللہ حضور کے دین کے لیے اور سب کچھ لٹا دیا, کیا آپ اپنی طبیعت کو سرکار امام علی مقام کی محبت میں آپ جو ہے نا قید نہیں کر سکتے, قتل نہیں کر سکتے, ختم نہیں کر سکتے, قربان نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کرنا ہوگا, کیونکہ اپنے نفس کے خلاف جا کر دین کا جو ہے نا علم بردار کرنا, یہی تو جو ہے نا مقصد ہوا کرتا ہے ایک مسلمان کا. اسی لیے جو ہے نا اس کی دنیا میں بعثت ہوئی ہے, اسی میں دنیا میں جو ہے نا اس کا وجود ہوا ہے تاکہ وہ خدا کو راضی کر لے. تو ہم ان غلط رسومات کو ضرور امام علی مقام کے نام پر جو ہے نا ہم چھوڑ دیں گے, ترک کر دیں گے, کیونکہ جب وہ اتنا بڑی قربانی انجام دے سکتے ہیں تو ہم ان کے نام پر کیوں نہیں یہ چھوٹی چھوٹی غلط رسومات ہم جو ہے نا بند کر دیں گے. وہی جو ہے نا ننگے پیر پھرتا ہوا نظر آتا
جلاتا ہے, کوئی چولہا نہیں جلاتا ہے, کوئی جو ہے نا توا الٹا کر دیا کرتا ہے, بہت غلط طریقے کی رسومات ہیں, کوئی جھانجر پہنتا ہے, کوئی یہاں پہ کسی طریقے کی جو ہے نا یہ بند باندھ کے جو ہے نا چلتے ہیں, عجیب جو ہے نا حالت بنائی ہوئی ہوتی ہے. عورتیں بے پردہ جو ہے نکلا کرتی ہیں, عورتیں لپسٹک جو ہے نا لگا کر بے پردگی کیا کرتی ہیں. مسلمانوں یاد کرو وہ واقعہ کربو بلا اور پڑھو کہ اس وقت کس طریقے کا کیسا جو ہے نا کیفیت ہوا کرتی تھی کہ خیمے بھی جل گئے ہیں, ادھر جو ہے نا تمام نفوسان قدسیہ جو ہے تہہ تیگ کر دیے گئے ہیں, اور سر امام علی مقام بلند ہے دشمنوں کے نیزے پر, ادھر جو ہے نا سیدہ زینب جو ہے نا گھوڑے پر سوار ہیں, وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناز و نعم میں پلی ہوئی شہزادی, جس کے اوپر جس کی حقانیت اور جس کی پردگی پر جو ہے نا آسمان بھی ناز کریں, جس کی ماں کی یہ حالت کبھی جو ہے کہ آسمان نے سورج نے جو ہے نا ان کے آنچل بھی نہ دیکھا ہو, وہ ناز و نعم میں پلی ہوئی مولا علی کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایسا جو ہے نا عالم ہے, ایسے کرب اور جو ہے نا بلا کا عالم ہے کہ آج ہمارے یہاں تھوڑی سی جو ہے نا پریشانی, اللہ کی طرف سے یہ حکم آ جاتا ہے, کوئی ہمارے گھر سے چلا جاتا ہے تو ہماری عورتیں گھر کی ایسی بکھر جاتی ہیں کہ ان کو سمیٹنا مشکل ہوا کرتا ہے, کہ ان کے جو ہے نا حالت ایسی ہوتی جو نازیبا ہوتی ہے. لیکن قربان جائیے سیدہ زینب پر جب پوچھا گیا ان ظالموں نے کہ اگر کچھ چاہتی ہو تو بتا دو, تو آپ نے کہا کہ جو تم جو ہے نا سرے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تم آگے لے چل رہے ہو, جس کی وجہ سے بھیڑ بھاڑ لگ رہی ہے اور جو ہے نا میری بے پردگی ہو رہی ہے, اس کو جو ہے نا میرے جو ہے نا گود میں دے دو تاکہ جو ہے نا کسی غیر محرم کی نظر میرے اوپر نہ پڑے. ہمیں سیکھنا چاہیے, ہمیں جاننا چاہیے, ہماری عورتوں کے لیے آئیڈیل سیدہ زینب ہیں, سیدہ فاطمہ کائنات ہیں اور ازواج مطہرات ہیں, ان کو جو ہے نا بتانا چاہیے, اور ان کی بتانے اگر وہ نہ سمجھیں تو مرد کی ذمہ داری ہے کہ مرد کو ان پر حاکم بنایا گیا ہے. وہ دیکھیں اگر کوئی مرد اگر ان کو نہیں منع کرتا ہے, نہیں تنبیہ کرتا ہے, تو وہ مرد دیوس کہلاتا ہے. آپ دیوس کی فہرست میں اپنا نام درج نہ کرائیں, کل جو ہے نا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی سامنا کرنا ہے, کل حضرت سیدہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنا کرنا ہے, اور تمام شہدائے کرب و بلا کا بھی سامنا کرنا ہے. اگر پوچھ لیا تو آپ ہم میں سے کون کیا جواب دے سکتا ہے؟ کیا میں نے تمہارے لیے جو ہے نا قربانی پیش کی تھی؟ کیا میری زندگی یا میرا مقصد تمہارے لیے مشعل راہ نہیں تھا؟ کیا میری یہ قربانی تمہارے لیے کافی نہیں تھی؟ کیا میں نے اسی لیے قربانی جو ہے نا اپنی پیش کی, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو تہتے کیا اور تپتے ہوئے ریت میں بھوکا پیاسا شہید کروایا تمہارے لیے؟ کیا جواب ہوگا؟ ہماری ماں بہنوں کے لیے کیا جواب ہوگا؟ کیا سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا میں کردار ان کے لیے مشعل راہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے, تمام کردار ہمارے سامنے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان کرداروں کو اڈاپٹ کریں, ہم ان کو اپنائیں اور ان کو فالو کریں, یہی اصل زندگی ہے. باقی اپنی طبیعت اور نفس کو جو ہے نا ایک کنارے رکھیں. ہمیں محرم اس طریقے سے ہم منائیں تاکہ امام عالی مقام بھی راضی ہو جائیں اور جو ہے نا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں. ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ یہ عشرہ اتنا عظیم عشرہ ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے اس مہینے میں رکھنا افضل ہے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یہ سرکار کی حدیث شریف ہے, اور ہم زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں. اور جو امام عالی مقام نے ہمیں آخری پیغام دیا تھا, محرم کے مہینے میں ہم اس پیغام کو سختی کے ساتھ اپنا لیں کہ ہم نماز کسی بھی حالت میں نہ چھوڑیں, ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں, ہم روزہ کر رکھیں, ہم تلاوت کریں, ہم ان کے ذکر کی محفلیں سجائیں, ان میں بیٹھیں, اپنے بچوں کو حق اور باطل کا قصہ سنائیں اس سرکار امام عالی مقام کی, کیونکہ ان کی تربیت آپ پر فرض ہے. اور امام عالی مقام سے بہتر قصہ ان کی تربیت کے لیے کیا ہی ہو سکتا ہے, جو آپ کی قبر میں بھی کام آئے اور بعد میں حشر میں بھی کام آئے. اور زیادہ سے زیادہ ہم فقراء اور مساکین پر جو ہے نا خرچ کریں, اور یتیموں کی مدد کریں, بیواؤں کی مدد کریں, چھپ کے جو ہے نا اللہ کی راہ میں صدقہ کریں. یہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں آپ کے لیے بہتر نذرانہ ہو سکتا ہے. اور ہاں, ان کی تاریخ جو ہے نا پڑھنا خود نہ بھولیں اور دوسروں کو بھی پڑھائیں اور بتائیں. اس طریقے سے ذکر شہدائے کرب و بلا منائیں. یقین جانیے, میں یہ کہتا ہوں, میرا یہ دل کہتا ہے کہ ہم نے اگر خلوص کے ساتھ ایسا کر لیا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی
گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ مولا کی بارگاہ میں، مولا تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے سب سے پہلے مجھے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، بعد میں تمام حاضرین کو توفیق رفیق عطا فرمائے، اور میرے بولنے میں جو غلطی ہوئی ہو مولا معاف فرمائے، جو صحیح ہو اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔